میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ ہم آپ کو گارڈینز آف فیتھ کے یوٹیوب چینل میں ویلکم کہتے ہیں۔ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچے۔ شکریہ۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت عہد جدید میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت کے آخر تک۔ کلام خدا ہم سے فرماتا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا، اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا۔ اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری مدد کرو گے، تاکہ جو نعمت ہم کو بہت لوگوں کے وسیلہ سے ملی اس کا شکر بھی بہت سے لوگ ہماری طرف سے کریں۔ انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت کا ہو، آمین۔ یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے جس حصہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت کے آخر تک مبنی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے اس حصہ میں پالوس رسول ایمانداروں کو یہ سکھاتا ہے کہ مصیبت میں، پریشانی میں، مشکلات میں خداوند تسلی دینے والا ہے، خداوند کمفرٹ فراہم کرنے والا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا یہ حصہ تفسیر طلب ہے، اس لیے ہم اسے 2 حصوں میں سیکھیں گے۔ آج صرف اس کے تعارف کے بارے میں جانیں گے، اور اگلے اتوار میں نعیات کی تفسیر و تشریح کے بارے میں اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ جب میں تعارف کی بات کرتا ہوں تو علماء کے مطابق دنیا میں ہر انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ اور اگر ہم اسے ایماندار ہوتے ہوئے سوال پر نگاہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیوں مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں؟ کیوں وہ آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں؟ کیوں وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ آخر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہونے کیوں دیتا ہے؟ جب ہم اس دنیا کی حقیقت پر نگاہ کریں، میں، آپ، ہم سب اس دنیا میں اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان اپنی زندگی میں مشکلات، مصائب، پریشانیوں، آزمائشوں اور بیماریوں کا سامنا کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایماندار کیوں اس میں سے گزرتے ہیں؟ اس کا جواب خدا کے پاک کلام کے مختلف حصوں میں تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے، اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے خدا کے ان چند مقاصد کے بارے میں سیکھیں گے جن کی وجہ سے خدا ایمانداروں کو مصیبت، پریشانی اور آزمائش میں سے گزرنے دیتا ہے۔ جو پہلی چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ خدا ایمانداروں کو مشکل، مصائب اور پریشانیوں میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی پرکھ کرے۔
یہ ان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ جو سچا ایمان ہے وہ ہر حال میں ثابت قدم رہے گا۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے خاص طور پر شخصی انفرادی پرکھ کے بارے میں سیکھیں گے اور پھر اجتماعی پرکھ کے بارے میں سیکھیں گے، اور کس طرح سے خدا کے لوگ اس آزمائش میں سے، اس پرکھ میں، اس امتحان میں سچے ایمان کے ساتھ کامیاب ہوئے اور کون سے لوگ ناکام رہے۔ ہم جب عہد عتیق میں حزقیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دوسرا تواریخ اس کے 32ویں باب کی 31ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے، خدا نے حزقیہ کو چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ خدا نے حزقیہ کو مصیبت میں چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ یہاں معلوم کرنے سے مراد خدا کا اس کے بارے میں معلوم کرنا نہیں ہے، کیونکہ خدا انسان کی پیدائش سے پہلے جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے اور وہ دلوں کو جانتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جب خدا نے حزقیہ کو مصیبت میں چھوڑا، آزمائش میں چھوڑا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں جانے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش میں انسان کو اپنے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر کیا ہے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال ہمیں ایوب کی زندگی میں ملتی ہے۔ ایوب کی ایمان کی پرکھ جس طرح کی گئی وہ ہمارے تصور سے بہت بڑی ہے۔ ہمارے لیے ویسا تصور کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ اس کے سارے بچوں کو مار دیا گیا، اس کے سارے جانور ہلاک ہو گئے، اور وہ امیر آدمی تھا اور اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا، حتیٰ کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایوب دوسرا باب اس کی 9ویں آیت میں کہتی ہے، خدا کی تکفیر کر اور مر جا، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ خدا پر لعنت کر اور مر جا۔ ایوب کی بیوی کے یہ الفاظ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس کی بیوی ایمان کی پرکھ میں کامیاب نہیں ہوئی، ایمان کے امتحان میں ناکام رہی۔ لیکن اس کے برعکس ایوب ہے جو اپنا سب کچھ کھونے کے بعد بھی، اپنی جسمانی بیماری اور تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد ایمان میں قائم رہا، اور وہ ایوب 13واں باب اس کی 15ویں آیت میں کہتا ہے، دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا۔ ایوب کے ان الفاظ سے مراد ہے کہ خداوند اگر مجھے مارے گا بھی تو بھی میں اس پر بھروسہ رکھوں گا۔ اور ایوب کے یہ الفاظ جو ہے اس کے مضبوط اور سچے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ الفاظ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اپنے امتحان کی پرکھ میں، اپنے ایمان کے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوا، کیونکہ اس کا سچا ایمان ہے۔ اور ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں، ان دکھوں میں اس نے خدا کی ذات کا شخصی طور پر تجربہ کیا، اور نہ صرف خدا کی ذات کا شخصی طور پر تجربہ کیا بلکہ اس نے اپنے بارے میں بھی وہ حقیقت کو جانا جو وہ حقیقی طور پر ہے۔ اور وہ ایوب کی کتاب میں کہتا ہے، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ ایوب کا یہ کہنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس نے خدا کے کلام کو سن رکھا تھا، لیکن اب جب وہ مصیبتوں میں سے گزرا ہے تو اس نے خدا کا شخصی طور پر تجربہ کیا ہے، اس کی پاکیزگی کا تجربہ کیا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔
اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب کوئی حقیقی طور پر خدا کا تجربہ کرتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس بات کو جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں، وہ گنہگار ہے، اور وہ خدا کی پاکیزگی کے سامنے، اس کے اختیار کے سامنے راکھ اور خاک میں بیٹھ کر توبہ کرتا ہے، کیونکہ وہ گنہگار ہے۔ جب ہم اجتماعی ایمان کی پرکھ کی بات کریں تو اس کی خوبصورت مثال ہمیں حبقوق کی کتاب میں ملتی ہے۔ حبقوق کے زمانہ میں اسرائیل قوم کو دکھ دیے جاتے تھے، انہیں اس دور میں ظلم کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا، وہ مشکلات میں سے گزر رہے تھے، اور حبقوق نبی خدا کے سامنے روتا ہے اور پکارتا ہے، اور حبقوق پہلا باب اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے، اے خداوند میں کب تک نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا، میں کب تک تیرے حضور میں چلاؤں گا ظلم اور تو نہ بچائے گا۔ یہ حبقوق کا اپنی قوم کے لیے پیار تھا، وہ خداوند کے سامنے انہیں بچانے کے لیے فریاد کرتا ہے، لیکن جو حبقوق نے خدا سے دعا کی اور خدا کی طرف سے جو جواب آیا وہ اس کی دعا کے بالکل برعکس تھا۔ خدا سے کہتا ہے کہ دیکھ میں کسدیوں کو چڑھاؤں گا، یعنی وہ قوم جو عقاب کی طرح آ کر قوم بنی اسرائیل کا شکار کرے گی، انہیں دکھ پہنچائے گی اور ان پر ظلم و ستم کرے گی۔ کیوں؟ خدا کیوں اپنے لوگوں پر غیر اقوام کو چڑھاتا ہے اور وہ ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں؟ کیونکہ اسرائیل قوم نافرمانی کے گناہ میں مرتکب تھی، وہ دنیا کے احکام کے ساتھ، دنیا کے نظام کے ساتھ اور خدا کے احکام میں سمجھوتا کرتے تھے، اس لیے خدا دنیا میں ان کی عدالت کے لیے غیر اقوام کو ان پر چڑھاتا ہے اور ان کی دنیا میں عدالت کرتا ہے ان کی نافرمانی کے باعث، اور ایک سادہ سا اصول سکھانے کے لیے، جس اصول کو حبقوق کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 4 آیت میں قلم بند کیا گیا اور کہا گیا ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے جیتا رہے گا۔ خداوند قوم بنی اسرائیل کو سکھانا چاہتا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے ایمان میں قائم رہیں اور خدا پر بھروسہ رکھیں، اور حبقوق خدا کے اس بات کو سمجھتا ہے اور اپنی کتاب کے آخر میں خدا کے لوگوں کے سامنے اور خدا کی حضوری میں حبقوق 4 باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت کے مطابق وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کچھ بھی نہ رہے تو بھی میں خداوند میں خوش ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر زمین پیداوار دینا بند کر دے، اگر درخت پھل دینا بند کر دے، اگر دنیا میں خوراک مہیا نہ ہو تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ یہ اس کے مضبوط ایمان کو ظاہر کرتا ہے، وہ ایمان کی اس پرکھ میں کامیاب ہوتا ہے، یہ اس کے سچے ایمان کو ظاہر ہوتا ہے، اور یہ آج کی کلیسیا کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے میرے مطابق، کیونکہ ہم جس بیداری کے دور میں رہتے ہیں، خوراک کا نہ ہونا، دنیا میں کسی چیز کا نہ ہونا، پھر بھی ہم خداوند میں خوش رہے، یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ہمیں تو چرچ میں بڑے بڑے پروگراموں میں اسی لیے بلایا جاتا ہے، آئیں اور خداوند سے چیزوں کو حاصل کریں۔ ہم وہ بیداری کے دور میں رہتے ہیں جہاں اگر ہمارا نام نہ لیا جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، خوراک کا مہیا نہ ہونا اور پھر خداوند میں خوش رہنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر نام نہ لیا جائے، کیونکہ ہم اپنی نمائش کے عادی ہیں،
हम अपने आप को बड़ा दिखाने के आदी हो चुके हैं, हम अपनी तारीफ के आदी हैं। हबाकुक कहता है कि अगर दुनिया में कुछ भी ना हो तो भी मैं खुदावन में खुश रहूंगा। ये मेरे और आपके लिए सवाल है कि अगर हमारे पास कुछ ना हो फिर भी हम वो ईमान रखते हैं जो खुदावन में खुश रहे। हमें तो अगर खुदावन से कुछ चाहिए ना हो तो हम उसके हजूर झुकते भी नहीं हैं, क्योंकि सानू इस जगह ते ला देता है कि खुदावन को असी कुछ लै नहीं जाना है, ओदे लिए कुछ अपना कुर्बान करने नहीं जाना। लेकिन ईमान की परख में क्या मैं और आप कायम रहेंगे? क्या हम कुछ ना होने के बावजूद भी खुदावन पर तवक्कल करेंगे, खुदावन में खुश रहेंगे? क्या उस परख के लिए जो पाकिस्तानी कलीसिया को शायद आने वाले सालों में सामना करना पड़ेगा, हम तैयार हैं? क्या हम मुसीबतों में, परेशानियों में, मुश्किलात में ईमान की कसौटी पर पूरा उतरने के लिए तैयार हैं? ये हमारे सामने सवाल है। खुदा अपने लोगों को मुसीबतों में, मुश्किलों में, परेशानियों में से गुजारता है ताकि वो फर्मा बरदारी सीखें, ताकि वो खुदा के अहकाम पर चलना सीखें। अब्रानियों के खत उसके 12वें बाब की 5 से 7 आयत का अगर हम मुताला करें तो वहां खुदा का पाक कलाम कहता है, ऐ मेरे बेटे, खुदा की तंबीह को ना चीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि खुदा जिससे मोहब्बत रखता है उसकी तंबीह करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उससे कोड़े लगाता है। तुमको जो दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। ईमानदारों को खुदा जो दुख सहने देता है वो उनकी तरबियत के लिए है कि वो खुदावन की फर्मा बरदारी सीखें। इब्रानियों के खत उसके 12वें बाब की 10वीं आयत में खुदा उनके मकसद को बयान किया गया है। क्यों वो ईमानदारों को दुखों में से गुजारने देता है? इसलिए ताकि हम उसकी पाकीज़गी में शामिल हो। उसकी पाकीज़गी में कैसे शामिल होंगे? जब हम अपनी जिंदगी से गुनाह को दूर रखेंगे, जब हम खुदा के अहकाम पर चलेंगे, हम गुनाह से दूर रहेंगे, जब हम खुदा के फर्मा बरदार रहेंगे, गुनाह से दूर होंगे। और खुदा हमें सिखाता है दुखों में से गुजरते हुए कि हम हर हाल में खुदा के फर्मा बरदार रहे। खुदा अपने लोगों को दुखों में से गुजारता है ताकि उनके ईमान की मजबूती हो और उनमें जो कमियां हैं वो दूर हो। लिखा है, ए भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इस बात को कमाल खुशी की बात समझना। क्यों? ईमानदार जब बीमार हो, परेशान हो, आजमाइश में से गुजरे तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम इस बात को कमाल खुशी की बात समझना, क्योंकि आमान की आजमाइश सब्र को पैदा करती है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि जब सब्र अपना काम पूरा कर लेता है तो खुदा का मकसद पूरा हो जाता है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, ताकि तुम कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। तो हमें आज देखने की जरूरत है कि जब खुदा हमें मुसीबतों में से, परेशानियों में से, आजमाइशों में से, बीमारियों में से गुजारता है तो हमें क्या सिखाना चाहता है, या कौन सी कमजोरी या कमी दूर करना चाहता है। फिर चौथी चीज जो आज के दिन आखिरी चीज है हमारे सीखने के लिए, वो ये है कि जब खुदा हमें दुखों में से गुजारता है तो वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम दूसरों की मदद कर सकें जो दुखों में से गुजरते हैं। क्योंकि जब इंसान खुद दुखों में से, आजमाइशों में से, परेशानियों में से गुजरता है और खुदा की जात का तजर्बा करता है तो फिर वो दूसरों की भी
मदद करने के काबिल होता है, क्योंकि वो उनके दुख, उनकी मुसीबत, उनकी परेशानी को जानता है। दूसरा ग्रंथियों का खत उसके पहले बाब की चौथी आयत में लिखा है, वो हमारी सब मुसीबतों में हमें तसल्ली देता है, ताकि उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में है। जब खुदा हमारी मुसीबत में मदद करता है, तसल्ली फराहम करता है, ताकि अगर दूसरा कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद कर सके। लेकिन फिर इस कलीसिया के लिए, आज की बेदारी की दौर की कलीसिया के लिए सवाल है, हम किसी की मुसीबत को अपनी मुसीबत नहीं समझते हैं। हमारे इर्द गिर्द लोग मुसीबत में हो तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं चंगा हुआ है, इन जरा अपना आप वेख ले। ये बेदारी के दौर के लोग कहते हैं असी रोज रोला पाया होंदा बेदारी का दौर है जी बड़ा, लेकिन असी किसी की मुसीबत को अपनी मुसीबत नहीं समझते। लेकिन खुदा का पाक कलाम कहता है जब ईमानदार मुसीबत में से गुजरता है, खुदा की ज़ात का तजर्बा करता है, तो फिर दूसरों की मदद भी करता है। जिस तरह उसे खुदावंद इत्मीनान, कंफर्ट अता करता है, उसकी मदद करता है, वो दूसरों की भी करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 22वें बाब की 31 और 32 आयत में पतरस से कहा, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रसूल आए तो भाइयों को मजबूत करना। पतरस ने अपने ईमान की कसौटी में जब उसे परखा गया, जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब दिया जाना था, तो उसने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन खुदावंद ने उसके ईमान के लिए दुआ की थी कि जाता ना रहे। और जब उसने रजू किया तो ईद पेंतीकोस्त के दिन पैगाम दिया, 3000 लोगों ने खुदावंद को कबूल किया। फिर वो जान देने तक अपने भाइयों को, कलीसिया को, लोगों को मजबूत करता रहा, क्योंकि वो नाकाम होने के बारे में जानता था, वो कमजोर होने के बारे में जानता था, इसलिए दूसरों को मजबूत करने के काबिल वो बना। अल्लाह के बाकला में लिखा है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। दूसरा ग्रंथियों का तो उसके पहले बाब की 3री आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर का खुदा है। हमारा खुदा जिस पर हम ईमान रखते हैं वो रहमतों का खुदा है, वो तसल्ली का खुदा है। लेकिन जरूर है कि हमारा ईमान मजबूत हो, जो हर हाल में खुदा में खुश रहे और तवक्कुल करे, उस पर भरोसा करे और हर आजमाइश और इम्तिहान में कामयाब हो। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा ईमान बख्शे जो हर हाल में कायम रहे और खुदावंद के फजल के नीचे रहकर परवान चढ़े। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.